एक फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एक बार फिर आपसे मुखातिब हो रहा ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन की न्यूज। आज 5 जून संडे 2022। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या वाकई में ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, मेटावर्स वगैरह हमारे लिए खतरनाक है? हाल फिलहाल में एलन मस्क ने जो 43 बिलियन डॉलर में जो ट्विटर परचेस करे और आज उसके सबसे बड़े शेयर होल्डर बने, और इन्होंने इतनी कीमत में ट्विटर परचेस किए गोया मुकेश अंबानी की आधी संपत्ति या गौतम अदानी की आधी संपत्ति के अवज में उन्होंने ट्विटर परचेस किए। और हाल फिलहाल में जो सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है, इस्लामी जमाते तालिबा जो पाकिस्तानी जमात है, उनका जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जो बता रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा खतरा है इन सोशल मीडिया से। तो क्या हकीकत है? जो उनका सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ है, हम उसे पेस्ट कर रहे हैं, तो क्या हकीकत है? गौर से देखिए, सुनिए और अपनी नॉलेज में इजाफा कीजिए। कि जिसके पास जमीन बहुत ज्यादा है वो ताकतवर है, इसीलिए मुल्क जो है वो जमीनों पर कब्जा किया करते थे। उसके बाद जब मशीनें आई तो ये पता लगा नहीं, जिसके पास इंडस्ट्री ज्यादा है वो ताकतवर है। अब ये हो गया है कि जिसके पास डाटा ज्यादा है वो ज्यादा ताकतवर है। और आप हैरान होंगे कि एक शख्स जिसका नाम इलॉन मस्क है, उसने 42 बिलियन डॉलर की एक चीज खरीदी है जो कि इतनी भी बड़ी नहीं है कि उसको जेब में रखा जाए, जो कि कहीं है ही नहीं, और जो कि एक टेडी पैसा प्रोड्यूस नहीं करती। और उस चीज का नाम है ट्विटर, जो कि 42 बिलियन डॉलर का लिया गया। दुनिया के 140 मुल्कों में से 70 के करीब ऐसे मुल्क हैं जिनका बजट 42 बिलियन डॉलर से कम है, और उतने की किसी शख्स ने एक चीज खरीदी है जो कि हवा में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आप हैरान, इस बात से हैरान नहीं उसने किस लिए खरीदी है एक चीज। और दूसरा, आप सब इस बात पे हैरान होंगे कि आप पीटीसीएल का फोन करते हैं तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, आप किसी को खत लिखें तो आपको पैसे देने पड़ते हैं। कि फेसबुक मुफ्त क्यों है? ये व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल्स मुफ्त क्यों हैं? या आप हजारों तस्वीरें भेजें, ये मुफ्त क्यों हैं? और जिस बंदे ने व्हाट्सएप बनाया उसके बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च हुए हैं, वो पागल है कि हम सबको मुफ्त दे रहा है। फेसबुक मुफ्त क्यों? इसलिए कि इस भट्टी का ईंधन मैं और आप हैं। मैं और आप उनको डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं, हर इंडिविजुअल का, और ये डाटा क्यूमुलेट है। सिर्फ डाटा से कुछ नहीं होता, साथ एक पैरेलल जो कंप्यूटिंग पावर है वो इतनी इंटेंस हो चुकी है कि जिसके नतीजे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से आपकी एक एक बात हर फर्द की डाटा की शक्ल के अंदर लोगों के पास मौजूद है। और जिसके पास डाटा ज्यादा है अब वो इस दुनिया को रूल करेगा। गूगल नाम की एक कंपनी दुनिया के बहुत ज्यादा मुल्कों से ज्यादा अमीर है, और गूगल कोई एक टच बटन, एक सुई, एक धागा नहीं बनाती। फिर वो दुनिया की क्यों अमीर कंपनी है? इसलिए कि उसके पास सब कुछ डाटा है। लिहाजा पहले जब इंसान एक डिवाइन गाइडेंस के जरिए अपनी जिंदगी गुजारता था, फिर उसके जहन में आया कि जो मुझे अच्छा लगता है मैंने वैसे जिंदगी गुजारनी है। अभी कुछ अरसे के बाद हमारे हाथ से ये पावर जाने वाली है। अब एल्गोरिदम्स डिसाइड करेंगे कि हमने क्या करना है। मैं मुल्तान में रहा हूं बहुत अरसा, मैं अभी भी मुल्तान में जाता हूं तो मुझे गूगल मैप खोलना पड़ता है, वरना मैं वहां पहुंच नहीं सकता। इसी तरीके से कुछ अरसे के बाद आपने क्या खाना है इसका फैसला फूड पांडा करेगा। आपने कौन सी किताब पढ़नी है इसका फैसला अमेज़न करेगा। इसी तरह आपने किस पार्टी को वोट देना है इसका फैसला कोई गूगल पॉलिटिक्स फॉर एग्जांपल वो करेगा। अगर आप मुझे इजाजत दें कि आपने कौन सा कैरियर इख्तियार करना है, आपने किस लड़की के साथ शादी करनी है, आपने किस मुल्क में सेटल होना है। अच्छा, और क्यों? इसलिए कि इससे पहले आपको जानने की जिम्मेदारी आपकी अपनी थी, और हर शख्स की अपनी जिम्मेदारी थी कि वो अपने आप को जाने और अपने लिए जो बेहतर है उसका फैसला कर सके। लेकिन अब आपके और मेरे साथ कंपटीशन है एल्गोरिदम्स का और डाटा का।
اور اس الگوریدم اور اس ڈیٹا کے مقابلے میں یہ ہم سے جیت جائے گا. آپ نے جب فیس بک کھول کر آپ کی آنکھیں کی پیوپل ڈائلیٹ ہوئی تھی یا سکڑی تھی, آپ نے کون سی سائٹس پر زیادہ ہٹ کیا, کون سا رنگ آتا ہے تو جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر آپ کے جو فیشیل ایکسپریشنز ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں, کن لوگوں کے اشتہار دیکھ کر آپ کو خوشی ہوتی ہے, کون سی سائٹس کو دیکھ کر آپ کو کیا ہوتا ہے, یہ سارا کا سارا انڈیویجول کا, اور جس کے نتیجے میں پھر ایک کنٹینیوس الگوریدم کے طور پر یہ تمام چیزیں ڈیٹا سٹور ہو گیا ہے. سٹور ہونے سے ہم سب کے ساتھ اب مقابلہ ہے الگوریدمز کا. الگوریدم کھڑا ہو کے بتا سکتا ہے کہ آپ اپنی صحت کے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے, میں آپ کی صحت کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکتا ہوں. مجھے پتا ہے آپ کے کھانے کا پیٹرن کیا ہے, کیونکہ ابھی کچھ لوگوں نے تصویریں جب کھانا اگر کھائیں گے تو کر کے فیس بک پہ لگا دی ہوں گی. آپ بالکل یہ مت سمجھیے کہ آپ نے آئس کریم کھاتے ہوئے جب تصویر کھنچوائی تھی وہ تصویر کچھ نہیں ہے, وہ تصویر ایک بٹ آف جگزا پزل ہے جس نے آپ کو ہیک کرنے والی اس پکچر کے اندر وہ موجود ہے. آپ نے کہا کہ میں آج فلانی جگہ پر دوستوں کے پاس پہنچ گیا, وہ ایک ایک چیز یعنی کمپیوٹنگ پروسیس میں سے گزر کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے الگوریدم کی شکل میں موجود ہے. اور کچھ عرصے کے بعد میں اور آپ اس قدر مجبور ہو جائیں گے کہ ہم الگوریدم کے غلام بن جائیں گے. یہ بات فکشن نہیں ہے, میں آپ کے ساتھ یہ بات بہت سیریسلی شیئر کرنا چاہتا ہوں. اگر اس سلسلے میں ہم نے فوری طور پر کچھ نہ کیا, اور آپ سے میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ پوٹینشیل پیرنٹس ہیں, جو لوگ 30 سال کے, 40 سال کے, 50 سال کے یا میری عمر کے, سر کی عمر کے ہو گئے ہیں, ہم سب پتھروں کی سلیں بن چکی ہیں. ہمارے اندر سے نیا مجسمہ تلاش کرنا بہت مشکل ہے. ہاں ہو سکتا ہے بہت ہماری رگڑائی کی جائے تو اندر سے مجسمہ تو ہر پتھر میں موجود ہوتا ہے, لیکن آپ وہ ہیں, آپ کے بارے میں بھی ابھی پریشانی ہے, کیونکہ اس ایج میں آپ کے آئیڈیاز بھی فکس ہو چکے ہیں, آپ کی ہیبٹس بھی. لیکن ایٹ لیسٹ ہم آپ کے اوپر یہ انویسٹ کر سکتے ہیں کہ جب آپ پیرنٹس بنیں گے اور آپ کی گود میں اللہ تعالیٰ اپنا شاہکار دے گا تو آپ کم از کم ان بچوں کی پیرنٹنگ کے اندر اس بات کو ذہن میں رکھیں گے کہ اگر آپ نے ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس, سکرین سے ریلیٹڈ چیزوں کے ساتھ منیمم ٹچ نہ کیا اور ان کو نیچر سے دور رکھا, ان کو پلے گراؤنڈ سے دور رکھا, ان کو اپنے ریئل ریلیشنز کے ساتھ سے دور رکھا, ان کو مشقت کا عادی نہ بنایا اور ان کو اسکرین کے ساتھ گلو کر دیا, تو مجھے اس بات کا بہت اندیشہ ہے کہ دنیا میں اتنے لالچی لوگ موجود ہیں کہ وہ ایک ایسی سائبر ورلڈ کریٹ کر دیں گے. آپ نے میٹا ورس کا نام سنا ہوگا. فیس بک کا نام اب فیس بک نہیں ہے, اس کا نام میٹا ورس ہے. آپ کے فیس سے جو کتابیں تیار ہونی تھیں, یہ اس کا پرپس تھا فیس بک کا. ہم سب کے فیس سے وہ کتابیں تیار ہو چکی ہیں. اب ایک نئی دنیا بن رہی ہے جس کا نام میٹا ورس ہے. میں نے اپنے چینل میں اس کے بارے میں تفصیل سے بات کی ہے. اور وہ میٹا ورس ایک سائبر ورلڈ ہے جس کے اندر آپ کمپیوٹر میں جائیں گے اور لائک اے ویڈیو گیم, فرض کریں آپ اس میں دبئی میں پہنچ جائیں گے. لوگوں نے دبئی میں وہاں پلاٹ خرید لیے ہیں, فزیکلی نہیں, خرید لیے ہیں, ملینز ڈالر کے خرید لیے ہیں. کچھ نے اس میں ریسٹورنٹ بنا لیے ہیں, وہ آگے بک رہے ہیں. کرپٹو کرنسی کے ذریعے ان کے ریٹس اوپر نیچے ہو رہے ہیں اور لوگ کھیل کے بلینز آف ڈالر جو سمارٹ ہیں اس میں سے کما رہے ہیں اپنے کمپیوٹر پر بیٹھ کر. اب میں آپ سے آخری جو خطرناک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگلے 10-15 سال کے اندر جو جاب مارکیٹ ہے وہ ٹوٹلی ڈسٹرب ہونے والی ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے فزیشین اور وہ آ کے علاج کر رہا ہے, جنرل پریکٹس کر رہا ہے, الگوریدم اس سے زیادہ بہتر طریقے سے ڈائگنوز کر سکتا ہے. کیونکہ ہیومن ایرر اس کے اندر نہیں ہوگی, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی ہو رہی ہے کہ ایکچولی شاید ہو سکتا ہے آپ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اپنی 60-70% بیماریوں کا خود علاج کرنا شروع کر دیں لوگ, یا کہ کمپیوٹر ایکسپرٹ کے ذریعے سے علاج کرانا. آپ کو یہ بات انہونی لگ رہی ہوگی مگر یہ بات ہونے جا رہی ہے. اور بہت سے وہ پروفیشن جن کا تعلق ایکچولی ٹیکنیکل یعنی پروفیشنز کے ساتھ ہے, وہ ساری کی سارے چینج ہونے جا رہے ہیں. اور کچھ عرصے کے بعد وہ جاب مارکیٹ میں وہ کنونشنل پروفیشنز کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی. اور ایک آدمی ہے جس کا نام یووال نووا ہرارے ہے,
ہسٹورین ہے, اس نے اپنی مختلف 3-4 کتابیں اس کی بڑی مشہور, اس نے یہ کہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ گو نئی جابز کریٹ ہوں گی, مگر نہ صرف یہ کہ پرانی جابز میں لوگ جاب لیس ہو جائیں گے, بلکہ وہ جاب ایبل بھی نہیں رہیں گے, ریڈنڈنٹ ہو جائیں گے. تو یہ بہت ایک سیریس چیلنج ہے. مجھے اور آپ کو اس سیریس چیلنج کے لیے تیار ہونا پڑے گا, اور یہ ہماری آنکھوں کے سامنے. آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں, اگر اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں تو ہم میں سے 80-90% اسکرین ایڈکٹس ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اگر یوں کر کے موبائل نہیں کریں گے تو ہمیں دل میں خود ہونی شروع ہو جائے گی, ہمیں ڈوپامین کی ڈیفیشنسی فیل ہونی شروع ہو جائے گی, اور یہ اسکرین ایڈکشن بڑھتی جا رہی ہے. پلیز میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہ اسکرین ایڈکشن میں صرف یہ خطرہ نہیں ہے کہ آپ کو پلیجر مل رہا ہے اور یہ غلط بات ہے, یا آپ ایڈکٹ ہو گئے یہ غلط بات ہے, یا آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے یہ غلط بات ہے. اس کا سب سے بڑا خطرہ بات ہے کہ آپ ہیک ہو رہے ہیں, آپ غلام بن رہے ہیں, اور کچھ عرصے کے بعد آپ کی زندگی آپ کے اختیار میں نہیں رہے گی. اس سے بچنے کے لیے ہمیں ابھی ڈراسٹک اقدام کرنے پڑیں گے. اسکرین کے یوز کو منیمائز کرنا پڑے گا, اپنے ڈیٹا کو مفت میں آگے نہیں دینا پڑے گا, اور اس سلسلے میں اپنے لیے کوئی ڈسپلن قائم کرنا پڑے گا. اس سیلفی کی کیا ضرورت ہے کھڑے ہو کے کہ جی میں اس وقت میں کڑائی گوشت کھا رہا ہوں اس لیے میری سیلفی ہے, یہ میں اپنے چچا کے گھر گیا تھا یہ سیلفی. یہ سارا کا سارا ڈیٹا میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, یہ سارا کا سارا ڈیٹا اکٹھا ہو رہا ہے اور ہم ہیک ہو رہے ہیں, اور اس کے نتیجے بہت خطرناک ہونے. Friends, if you think that this video is valuable, then please do like, share, comment, subscribe, and please press the bell icon button. Thank you.